ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل قدر ایمان زیادہ اہتمام فرمایا ہے روزے بڑی فضیلت بیان کی ہے احادیث میں یوں بیان بھی فرمایا کہ رمضان اگر کوئی مہینہ احترام کے قابل ہے اگر کوئی مہینہ عزت کے قابل ہے اگر کوئی مہینہ عظمت و احترام کے قابل ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے ایک تو وہ روزہ جو عرفہ کا روزہ رکھا جاتا ہے تقریباً اس روزے کے بارے میں آتا ہے احادیث کے اندر کہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے اور اس روزے کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود بیان فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب رمضان فرض نہیں ہوئے تھے یعنی رمضان کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے بلکہ اس روزے کی اہمیت رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے غالباً احادیث کے اندر باقاعدگی سے لکھا ہے اور پیارے نبی نے بتایا ہے اور فرماتے تھے تاکید کے ساتھ کہ یہ روزہ تقریباً یہ سمجھیے گا فرض تھا کیا تھا یہ جو محرم کا روزہ عاشورہ کا روزہ ہے تقریباً یہ فرض تھا اور فرضیت کا کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے اس وجہ سے احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ تاکید کے ساتھ میں اس روزے کو رکھنے کو فرماتے تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد میں اگر کوئی روزہ ہے تو کائے کا روزہ ہے جی عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ 9 10 11 9 یا 10 کا رکھ لے اگر کسی نے 9 اور 10 کا نہیں رکھا تو 10 اور 11 کا رکھ لے یہ 10 اور 11 یہ کیوں رکھوائے جاتے ہیں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مکے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے یہودی بھی مدینہ کے اندر روزہ رکھتے تھے مدینہ کے اندر 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آئندہ ہم زندہ رہے تو اس کے ساتھ میں ایک روزہ اور ملا لیں گے اور ملا لینا تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 کی جگہ 11 کا بھی روزہ رکھا تھا اور 9 کی جگہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا تھا گویا کہ یہ 3 دن ہیں بہرحال جتنی بھی روایتوں میں ملتا ہے احادیث میں ملتا ہے کتابوں کے اندر ملتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے اس محرم کے مہینے کا احترام ہم پر ضروری ہے اور احترام کرنا بھی چاہیے جس کو خود اللہ تبارک و تعالی نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم یعنی ان مہینوں میں سے 12 مہینوں میں سے
منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے احترام کے قابل ہیں۔ نمبر 1 ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، 4 مہینے احترام کے قابل ہیں۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ اس مہینے کی قباحت کو دیکھ کر غالباً یہ سمجھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے، اللہ نے یہ آیت پہلے ہی نازل کر دی، اپنے نبی پر پہلے ہی اتار دی۔ یہ تو محرم کا یہ جو جلوس ولوس ہے یہ تو اب نکلنے شروع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اربعۃ حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، اس مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ پتہ یہ چلتا ہے کوئی بھی خرافات، کوئی بھی بدعت، کوئی بھی نئی چیز اس مہینے میں نہیں کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا اس چیز میں شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی انسان کسی گناہ کو کرتا نہیں ہے، کسی گناہ کو اپنے آپ بظاہر نہیں کرتا ہے، لیکن گناہ کو دیکھتا ہے، گناہ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے جو آدمی دیکھ رہا ہے یا ان مجلسوں میں شامل ہو رہا ہے اس کو بھی گناہ ملے گا، وہ بھی نہیں بچے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس مہینے کا جو احترام اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے وہ ہم بھول گئے، اور دوسری خرافات، دوسری باتیں ہمارے اندر جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے کے بارے میں بھی لکھتے ہیں بہت سے علماء کہ ماتم کی مجلس سے جو تعزیے کے جلوس میں شرکت ہوتے ہیں اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عشرہ محرم میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ماتم کی مجلسوں میں اس طرح 10ویں تاریخ کو تعزیے کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے جمع ہو جاتی ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر کئی گناہ ہیں۔ نمبر 1 گناہ تو اس میں یہ ہے کہ ان مجالس اور جلوس میں شرکت کرنے سے دشمنان صحابہ کی رونق بڑھتی ہے، یعنی دشمن صحابہ ہیں یہ جو لوگ جلوس میں شریک ہوتے ہیں یا جلوس نکالتے ہیں، اسی کو بتا رہے ہیں کہ دشمنان صحابہ کی رونق بڑھتی ہے، جبکہ دشمنوں کی رونق بڑھانا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کسر سواد قوم فہو منہم، یعنی جس نے کسی قوم کی رونق بڑھائی، جس نے کسی قوم کی رونق میں اضافہ کیا وہ انہی میں سے شامل ہوگا، وہ انہی کے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا۔ دوسرا گناہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح عبادات کا کرنا اور دیکھنا اور اس سے خوش ہونا باعث ثواب اور برکت کا کام ہے، اسی طرح گناہوں کے کاموں کو بخوشی دیکھنا بھی گناہ ہے، بخوشی دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ماتم کی مجلس میں جانا اور تعزیہ نکالنا یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ نمبر 3 تیسرا گناہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور ایسی غضب والی جگہ پر جانا بھی گناہ سے خالی نہیں ہے۔ غضب کے ان مجلسوں اور جلوسوں سے بھی احتراز کرنا بچنا لازم اور ضروری ہے۔ دوسری بات 10ویں محرم کی چھٹی کرنا۔ ایک صاحب سے کل میں نے بھی سنا، بظاہر میں نے ان سے پوچھا کہ ابھی آج چھٹی ہے، تو انہوں نے فرمایا محرم کی چھٹی ہے۔ لو اس کو بتا رہے ہیں، دیکھیے کتنا اچھا حوالہ لکھا ہے۔ یوم عاشورہ کی چھٹی کرنے میں کئی قباحتیں ہیں، مثلا پہلی قباحت تو یہ ہے کہ اس دن چھٹی کرنا روافض اور اہل تشیع کا شعار ہے، اور غیروں کے شعار سے اجتناب لازم ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو من، جس قوم نے جس انسان کی، جس فرد کی، جس برادری کی مشابہت اختیار کی ہے اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ میں ہوگا۔ آگے چلیے گا، پہلی بات تو یہ بیان کی۔ دوسری قباحت یہ ہے کہ اس دن چھٹی کر کے ہم لوگ بیکاری اور بے ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ اہل تشیع اپنے مذہب کے لیے بے پناہ مشقت اور سخت و محنت اٹھاتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں۔ نمبر 3 تیسری خرابی یہ ہے کہ چھٹی کرنے کی وجہ سے اکثر مسلمان تعزیے کے جلوس میں چلے جاتے ہیں، اکثر مسلمان تعزیے کے جلوس میں چلے جاتے ہیں، اور تعزیے کے جلوس میں شرکت کی خرابیاں بتائی جا چکی ہیں۔ نمبر 3 10ویں محرم کو کھچڑا پکانا، 10ویں محرم کو
کھچڑا پکانا، جو کہ بہت اہتمام سے پکایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ان باتوں کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سن لیے اور ہنس دیے، سن لیے اور ٹال دیا، بلکہ جو نبی علیہ السلام نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، جو آپ کا طریقہ ہے، جو آپ کا اسوہ ہے، اگر تاریخ کو اٹھایا جائے، تاریخ کو کھنگالا جائے تو پتہ چلتا ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ امامت فرما رہے ہیں، آپ مکے کی اس میں کوفہ کی مسجد کے اندر امام ہیں، کوفیوں نے آپ کو مسجد کی امامت کی حالت کے اندر نماز پڑھاتے ہوئے کوفیوں نے مصلی آپ کے نیچے سے نکالا اور کھینچا اور کھینچ کر شہید کر دیا۔ آپ مجھے بتائیں، کیا اس وقت حضرت حسین موجود نہیں تھے؟ کیا اس وقت حضرت علی موجود نہیں تھے؟ تمام کے تمام صحابہ موجود تھے، خود اللہ کے نبی موجود تھے۔ مجھے بتائیے تو صحیح، ان کو یاد نہیں آیا ماتم کرنا؟ ان کو یاد نہیں آیا جلوس کرنا؟ ان کو یاد نہیں آیا کھچڑ پکانا؟ سوچئے تو صحیح کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ برکت والی شخصیت، زیادہ عزت اور احترام والی شخصیت کیا ہم جیسے انسان ہو سکتے ہیں؟ بلکہ ہم تو دھول، پیر کی دھول کی، پیر کے ناخن کی دھول کی برابر بھی کوئی حیثیت ہماری نہیں۔ اس وجہ سے ضرورت ہے کہ 10ویں محرم کے اندر جو ہمارا کام ہے، بہرحال میں اس کو گنانا چاہ رہا تھا، بعض لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو کھچڑا پکاتے ہیں، یہ بالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ اور اب آگے اور سوال ہے اس پر، بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کھچڑا کھا تو سکتے ہیں؟ کھچڑا کھا تو سکتے ہیں، بلکہ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں، جیسے کہ ثواب کی نیت سے عبادت کرنا ثواب ہے، ایسے ہی گناہ کو دیکھنا بھی، اس میں شامل ہونا بھی، اس کی شرکت میں خوش ہونا بھی اور دیکھ کر خوش ہونا، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ کسی کو بتا رہا ہوں، خوارج 10ویں محرم کو مختلف اناج ملا کر، مختلف چیزیں ملا کر پکاتے تھے۔ فَكَانُوا إِلَى يَوْمِ عَاشُورَا يَطْبَخُونَ الْحُبُوبَ الْبِدَایَہ وَالنِّہایہ، حوالہ کتابوں کا بھی بڑا حوالہ دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس دن کھچڑا پکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کی ایجاد کردہ یہ ایک رسم ہے، یہ ایک رسم ہے۔ تو اس وجہ سے آج یہ عہد کر کے اٹھے کہ آئندہ ان جلوسوں میں، ان کھچڑا پکانے میں شریک نہیں ہوں گے۔ اگر واقعی ہم حسین کے عاشق ہیں، واقعی ہم نبی کے عاشق ہیں، واقعی ہم تمام صحابہ کے عاشق ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 10ویں محرم کا روزہ رکھیں، 11ویں کا روزہ رکھیں اور اس میں اپنا عشق دکھائیں اور صبر کریں، ورنہ پتہ چلتا ہے تاریخ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسی شہادت ہوئی ہے۔ دیکھیے تو صحیح، مجوسی فیروز ابو لولو مجوسی نامی شخص ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے پڑھاتے اس ظالم نے، تقریباً یہ ایران کا رہنے والا ہے، ایک یہ ہے اور ایک جہونا یہودی کے نام سے ہے، دونوں نے انہوں نے مسکوٹ کی اور مسکوٹ کرنے کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سازش کی، قتل کی سازش کی اور تیاری کرنے کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور باقاعدہ صحابہ کی صفیں موجود تھیں، صحابہ کی صفیں بھی ایسی موجود تھیں کہ جب یہ اس کے اندر بڑھا ہے، بڑھ تو گیا ہے، اس کا ارادہ بھی پورا ہونے والا ہے، اس نے اپنے خنجر کو تقریباً 1 ہفتے سے کئی دنوں سے زہر کے اندر بجھایا ہوا تھا، ڈبویا ہوا تھا، اس کے بعد میں یہ قتل کرنے کے لیے جیسے چلتا ہے، نماز پڑھا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نماز پڑھاتے پڑھاتے اس نے خنجر پیٹھ میں سے گھوپا ہے اور پیٹھ میں سے گھوسے وہ آر پار نکل چکا ہے۔ پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، یعنی ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، باقاعدگی سے بے ہوش ہو کر گر پڑے ہیں۔ گرنے کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقریباً غالباً یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، عبد الرحمن بن عوف کو ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اس امت کی نماز خراب نہ ہو جائے، تم آگے مصلی پہ نماز کو پوری کراؤ۔ اس کے بعد میں کتابوں کے اندر لکھا ہے ان کو لے جایا گیا، لے جانے کے بعد میں گھر جب اٹھا کر لے جایا گیا تو اس کے بعد میں 26 ذی الحجہ اور 27 ذی الحجہ، 26 میں ان کے دوائی کوئی لگائی گئی زخم کے اندر، اور وہ جب دوائی لگائی گئی تو صحابہ کو ایسا معلوم ہوا کہ تقریباً اب صحت صحیح ہو چکی ہے، طبیعت اچھی ہو چکی ہے۔ طبیعت جب اچھی ہو گئی تو سوچا صحابہ نے کہ اب تو حضرت عمر ہمارے درمیان موجود ہیں، نہیں بلکہ پھر
28 तारीख में 28 ज़िलहिज्जा को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और लिखा है किताबों के अंदर एक मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर शहीद हो जाते हैं। यही फिरोज अबू लूलू मजूसी नाम का शख्स है जिसने हजरत उमर को शहीद किया था। और ये प्लानिंग क्योंकि ईरान से करके लेकर आया था, हजरत उमर ने ईरान को फतह किया था, इस वजह से इसकी दुश्मनी वहाँ से चली आ रही थी। पता ये चलता है कि हम लोगों को चाहिए जो चीज़ें हमारे ताबाइन से, सहाबा से, नबी से, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी से साबित नहीं है, उनको नहीं अपनाना चाहिए, उन मजलिसों में नहीं शरीक होना चाहिए। बल्कि अगर हम वाकई हुसैन के आशिक हैं तो हमें चाहिए कि हम सब्र करें। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या किसने नहीं सुना? 12 टुकड़े किए गए थे। 12 टुकड़े करने के बाद में, बोटी बोटी करने के बाद में आपके जिस्म को कपड़े में लपेटकर दफन किया गया है। और आपकी बहन सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा या आपकी फूफी रज़ी अल्लाह अन्हा आपको मना कर दिया कि शायद के हो सकता है आपसे बर्दाश्त ना हो। क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गम याद ना आया? क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को होश न था? मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं जिसको हम 24 घंटे कुफ्र करते हैं और हम उन मजलिसों में जाकर शरीक होते हैं। आज एक माँ का लाडला अगर उसको थोड़ी चोट लग जाए तो हमारे होश बाख्ता हो जाते हैं, हमारे होश भी उड़ जाते हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सगे चचा हैं, 12 टुकड़े पड़े हैं, लेकिन प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए कैसे सब्र किया है, कैसे आपने सब्र की मिसाल पेश की है। आगे चलिएगा।